وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین گرامی، رب ذوالجلال کے دو فرمان اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا. پہلے فرمان میں رب ذوالجلال کا ہمیں حکم ہے، ہمیں تعلیم ہے، اے لوگو، جب بھی تمہارا اختلاف کسی گروہ سے، کسی جماعت سے ہو جائے تو تم بے انصافی مت کرو، عدل اختیار کرو، کیونکہ عدل ہی تقوی کے قریب ہے. اور دوسری بات میں رب ذوالجلال ہمیں تعلیم دیتے ہیں دوسری آیت میں کہ وہ امتیں تھیں جو گزر چکیں اور انہی کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. صدق اللہ وصدق الرسول علیہ السلام. ان فرامین کی روشنی میں آج دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی دنیا میں جب بھی کسی مسئلے کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی معلومات کے اکٹھا کرنے میں، ان معلومات کو سمجھنے میں اور ان معلومات کے سمجھنے کے نتائج اخذ کرنے میں انسانوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. کسی ایک بات پر اختلاف ہو یا 10 باتوں پر اختلاف ہو، لیکن اختلاف کی صورتیں روایت کے اعتبار سے، روایت کو سمجھنے کے اعتبار سے، اس کے نتائج اخذ کرنے کے اعتبار سے ہوتے رہیں گے. لیکن ان تمام تر اختلافات کے باوجود ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو. کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، چاہے وہ تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، کسی فرد کے ساتھ، تو تم عدل اختیار کرتے رہو. جو صحیح بات ہے، جس تک تم نے پہنچنے کی پوری کوشش کی، اس صحیح بات ہی کو بیان کرو اور اس میں اپنی طرف سے اپنے غصے کا اظہار بغیر کسی دلیل، بغیر کسی ثبوت کہ نہ کرو. کیونکہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو پھر یہی رویہ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا. یہ تعلیم ہمیں ہماری انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دی گئی، اور ان دونوں حوالوں سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. جہاں بھی عدل اور انصاف کو چھوڑ دیا جائے گا وہاں اختلاف مخالفت میں اور مخالفت دشمنی میں اور دشمنی فساد میں تبدیل ہو جاتی ہے. جہاں انصاف اختیار کیا جائے گا تو انصاف کی بنیاد پر اختلافات کم ہوتے چلے جائیں گے اور بالآخر انسان کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا. دوسری بات کہ جب ہم گزر جانے والے کرداروں کی بات کریں جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، تو تاریخ کا حصہ بننے والے ان کرداروں میں ہمیں یہ فرق لازماً رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے عمل کو، ان کی
قول کو، ان کے کردار کو پڑھنے کے لیے اور ان سے کچھ سیکھنے کے لیے تو ضرور ان کا مطالعہ کریں، لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ وہ کردار کس شخصیت کا ہے، کس ہستی کا ہے اور کون فرد اس کے پیچھے ہے۔ اس میں ادب اور احترام اور تقدس اس کا لحاظ لازماً رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، بالکل ایک فطری عمل ہے۔ انسانی دنیا میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا رہا۔ کبھی آپ ایسے بچوں کو نہیں دیکھیں گے، شاید ہی کوئی ایسا ناہنجار ہو کہ جس کے والد سے اس کی زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو اور پھر اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ انتقال ہونے کے بعد وہ بیٹا اپنے والد کے اس غلط کام کو لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیان کرے کہ ادب اور احترام ختم ہو جائے اور اس میں اس گستاخی پر بھی وہ تیار ہو جائے، اگرچہ وہ غلط فہمی یا غلطی یا کوتاہی اس کے والد سے ہوئی بھی ہو، تب بھی بچے اپنے آباء و اجداد اور اپنے والدین کا تذکرہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے سے وہ ان کی اہانت کرنے لگے، ان کی بے عزتی کرنے لگے اور ان کا احترام اور تقدس جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ عمل اگر نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، اور اگر وہ کام میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اچھا نہیں تھا اور میں یہ نہیں کرنے والا۔ اس بنیاد پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن تبصرہ کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے وہ کبھی بھی ادب اور احترام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اور جب بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گرامی کی، تو یقیناً اصحاب رسول کا احترام اور اصحاب رسول کا تقدس باقی تمام رشتوں کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہو جاتا ہے، زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اور دوسرے فرمان میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جب آپ تاریخ کے ان کرداروں کو دیکھیں تو ان کرداروں پر تبصرہ یا ان کا جائزہ ایک علمی اعتبار سے لیا جا سکتا ہے، اور اس نیت سے لیا جانا چاہیے کہ اگر اس سے پہلے کہیں غلطی کوئی ہوئی ہے کسی بھی فرد سے تو کیا ہمیں بھی وہی غلطی کرنی چاہیے یا اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب تم مطالعہ کرو، تحقیق کرو، بات کرو کسی کے بارے میں، چاہے وہ مخالفت ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، تو اس میں انصاف کو اختیار کرو، عدل کو اختیار کرو، بے انصافی اور ظلم اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے کچھ جھوٹ اور کچھ سچ ملا کر سابقہ کرداروں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا حتمی فیصلہ کرنا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس انجام سے دوچار ہوں گے، وہ جہنم رسید ہوں گے اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور وہ دوسری آیت میں ہمیں فرمایا کہ وہ امتیں گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، اور وہ اچھا کیا یا برا وہ دونوں ان کے ساتھ ہیں، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور تم سے گزر جانے والے افراد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اعمال کا حساب مجھے نہیں دینا ہوگا، میرے اعمال کا حساب میرے بچوں کو نہیں دینا ہوگا، اور میرے آباء و اجداد کے اعمال کا حساب جو ہے اس کا مجھ سے حساب نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز تو ہر فرد اپنی ذاتی حیثیت اور ذاتی نوعیت میں پیش کیا جائے گا، اور اس سے صرف اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دو باتیں اگر ہم اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کر لیں تو پھر کسی بھی مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، پھر آدمی کبھی الجھن کا شکار نہیں ہوتا۔ آئیے آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، محرم الحرام کا وہ عشرہ جس میں تاریخ انسانی کے کئی واقعات گزر چکے ہیں، جس میں سب سے پہلا واقعہ تاریخ اسلامی کا محرم، یکم محرم کے حوالے سے جو تھا، اس کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کیا۔
جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو واقعہ رونما ہوا، اس میں ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی باتیں کیا ہیں۔ اس میں ان آیات کی روشنی میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ یا کربلا کا سانحہ یہ کوئی داستان امیر حمزہ نہیں ہے کہ جس میں جو شخص جب چاہے اس میں اپنی طرف سے کسی کردار کا اضافہ کر دے، کسی کردار کی کمی کر دے، جب چاہے اس میں اپنی طرف سے رنگ آمیزی کرنا شروع کر دے، اور جب چاہے اس میں اپنے خیالات اور اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں اس میں شامل کر کے اس واقعے کو کچھ کا کچھ بنا دے۔ داستان امیر حمزہ جو ہے یہ ایک اردو ادب کا ایک ایسی داستان ہے کہ جس میں مختلف ادوار میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 20 والیوم اس کے لکھے گئے اور ہر آنے والے ادیب نے اس کو بنیاد بنا کر نئی کہانیاں اس کے اندر شامل وہ کرتا رہا، اور داستان امیر حمزہ کو کچھ فرق نہیں پڑا، وہ ویسے ہی چلتی رہی۔ لیکن یہ داستان امیر حمزہ نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جس باب کو اگر صحیح اور درست نہ سمجھا جائے تو دین اسلام کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کردار میں ایک بہت بڑی خرابی رونما ہو سکتی ہے اگر اس واقعے کو حقیقت کی نگاہ سے، دیانت کی صورت میں، اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر نہ پڑھا جائے اور اس کو نہ جاننے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کی شخصیات اور ان کے ہستیوں کو داستان امیر حمزہ کے کردار نہ بنائے جائیں کہ جس میں ہر سال کچھ نہ کچھ اضافے، کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ رنگ آمیزی، اور آدمی اپنی جو باتیں ہیں وہ اس میں شامل کرتا ہوا اس کو بیان کرنا شروع کر دے۔ دوسری بات کہ جب ہم آل رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس میں ذرا سا بھی ادب سے ادھر ادھر ہو جانا وہ ایمان کو اور عمل کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی مخالفت میں یا کسی بات کو بیان کرتے ہوئے ادب کی اس حد کو کبھی کراس نہ کیا جائے، اس کو پھلانگا نہ جائے۔ لفظوں کے استعمال میں، جملوں کی بناوٹ میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جس میں ان بلند و بالا ہستیوں کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہونے کا امکان موجود ہو، اور خاص طور پر ان ہستیوں کا تذکرہ کہ جن کی تعریف اور توصیف خود زبان رسول علیہ السلام سے جاری ہو چکی ہو، اور جن کے بارے میں بشارتیں خود اللہ کے رسول دے چکے ہوں، تو اس کے بارے میں تو بالکل دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کسی نتیجے کو پہنچ کر ہم ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کا یہ انجام یہ ہوگا اور وہ ایسا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بڑی آسانی سے جو مجھے رہنمائی ملتی ہے اور جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی خلش نہیں پائی جاتی اس واقعے کو سمجھنے میں اور اس کے نتائج کو اخذ کرنے میں، بڑے واضح انداز میں میں اپنے ایمان کو محفوظ پاتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ وہ بنیاد تاریخ کے واقعات نہیں ہیں کہ جس کو طبری نے بیان کیا ہو، جس کو ابن سعد نے بیان کیا ہو، جس کو ابن خلدون نے بیان کیا ہو، جس کو زمخشری نے بیان کیا ہو، جس کو ابن کثیر نے بیان کیا ہو۔ یہ سب راوی ہیں، یہ سب تاریخ کی باتیں بیان کرنے والے ہیں، یہ اپنے اپنے فن اور اپنے اپنے علم میں یقیناً باکمال ہیں، لیکن جہاں رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے پہلی بنیاد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں یہ ملتی ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دو بنیادیں اگر ہمیں مل جائیں تو پھر اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اب حسن اور حسین کی شخصیت کے بارے میں کوئی تبصرہ آرائی نہیں ہو سکتی، اس میں اپنی مرضی سے باتیں ادھر کی ادھر کی نہیں کر سکتا،
اس میں پہلا یقین یہ ہے کہ جناب حسن اور حسین جنت میں جائیں گے، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ وہ صرف جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے، سرداری کے مقام پر فائز ہوں گے۔ اور جسے اللہ رب العزت اتنا بلند و بالا مقام دے رہے ہوں تو ہم ان کے کردار میں کیڑے نہیں نکال سکتے، ان کے عمل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے یہ غلطی ہوگی، ان سے وہ غلطی ہو گئی۔ اس کردار کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت جو اللہ کی مشیت کے طور پر ہمیں سکھائی گئی اور وہ بتانا مقصود تھا، جس کی وجہ سے کچھ کام چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے۔ اس وجہ سے اگر کہیں کوئی ان کا کردار یا ان کا کوئی قدم ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا ہمیں اچھا نہ بھی لگ رہا ہو تو تب بھی وہ بنیاد ہمیں مطمئن کر دینے کے لیے کافی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا جو بھی قدم ہوگا وہ مشیت الہی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان راستوں کے مطابق ہی ہوگا جن کا تذکرہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا۔ اور یہ بات صرف حسن اور حسین کے حوالے سے نہیں، یہ بات خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی ہے کہ جس رسول نے یہ کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اسی رسول نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے، علی جنت میں جائیں گے، حمزہ جنت میں جائیں گے، فلاں جنت میں جائے گا، اور وہ عشرہ مبشرہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے اور جن کے انجام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آگاہی دے دی، فرما دیا، تو اب اس کے بعد کسی تبصرے اور کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب اس کے بعد اگر سیکھنا ہے تو وہ صرف یہ کہ ہمیں اللہ رب العزت کیا سکھانا چاہتے تھے۔ کچھ عمل اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، اور مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور حدیث مبارک پڑھتے ہوئے یہ عمل اور اس میں سے کچھ ایسے کام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں بھی نظر آئے۔ دیکھنا کا زاویہ بدل دیا جائے، طریقہ بدل دیا جائے تو نتیجہ بدل جاتا ہے۔ دیکھنے کا زاویہ اگر یہ ہو کہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں اور اس میں یہ پڑھیں کہ اللہ اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ اے نبی تم میرے حلال کو حرام کیوں کرتے ہو، تو فوراً آدمی سوچ سکتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تبھی تو اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی آپ حلال کو حرام کیوں کرتے ہیں۔ دیکھنے کا یہ والا زاویہ انسان کو کفر کے راستے پہ لے جاتا ہے، گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور دیکھنے کا یہ زاویہ کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام کروا رہے ہیں اور پھر اس کام کی اصلاح کرواتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے شہد کا ایک عمل اللہ کے رسول سے کروایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ اچھی طرح کنفرم ہو جائے، اور جسے کہتے ہیں کہ اسے ان کا یقین پختہ ہو جائے کہ دیکھو جب ہم اپنے رسول کو ادھر ادھر جاتے ہوئے دیکھ کر ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور فوراً اصلاح کا عمل کر دیتے ہیں، تو تم کس باغ کی مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم دین میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکو۔ جب اللہ کے رسول ایسا نہیں کر پا رہے اور ویسا نہیں کرتے، یہ محض سمجھانے کا سکھانے کا ایک انداز ہے جو اللہ رب العزت نے اختیار کیا۔ یہی سمجھانے کا انداز آدم کی غلطی جس کو ہم غلطی کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ سمجھانے کا ایک انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہی کیفیت جناب حسن اور حسین اور جناب علی ابن ابی طالب اور دیگر اصحاب رسول جو برگزیدہ تھے، جو عشرہ مبشرہ تھے، جن کی جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، ان کی طرف سے اگر ہوا بھی ہے تو اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ سیکھنا ہے۔ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب یہ بات کہی تو پھر سیدنا حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی اس بنیاد کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بنایا اور اس کو پہچانا ان تعلیمات کی روشنی میں بھی جس کی خبریں اللہ کے رسول اپنی زندگی میں دے چکے تھے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں بھی جو قرآن اور حدیث میں ابدی قیامت تک ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں آج ایک دو بنیادیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بنیاد جو ہمیں قرآن عطا کرتا ہے،
جو رسول عطا کرتے ہیں اور جو احادیث میں ملتی ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی بنیاد نسب پر قائم نہیں کی گئی. دین اسلام کی بنیاد نسب پر قائم نہیں کی گئی. دین اسلام کی بنیاد ایمان اور تقوی اور عمل پر کی گئی ہے. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹی، اپنی پھوپھی، اپنے چچا سے یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، قیامت کے روز یہ مت سمجھنا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں اور بخشش ہو جائے گی، وہاں تو ایمان اور عمل پر بخشش ہوگی. اور اے میری پھوپھی صفیہ، یہ مت سمجھنا کہ تم رسول کی پھوپھی ہو اس لیے بخش دی جاؤ گی، وہاں تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی. اور اے عباس میرے چچا، یہ مت سمجھنا کہ تم رسول کے چچا ہو اس لیے آپ کی بخشش ہوگی، وہاں تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی. عائشہ اور اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ عائشہ یہ مت سمجھنا کہ تم رسول کی بیوی ہو اس لیے بچ جاؤ گی، وہاں تو ایمان اور عمل کی بنیاد پر بخشش ہوگی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور اللہ کا فرمان کہ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے، خون کے اعتبار سے انہی کا بیٹا ہے، لیکن ایمان اور عمل چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے ان کی نسل سے انہیں الگ کر دیا گیا، ان کے حسب سے الگ کر دیا گیا. دنیاوی رشتے کے اعتبار سے وہ حسب نسب میں شامل رہے گا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے رجسٹر میں وہ نام الگ کر دیا جاتا ہے، وہ نام الگ کر دیا جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو، اپنے اصحاب کو بات سکھائی وہ یہ کہ دین اسلام کی بنیاد نسب پر نہیں تقوی پر ہے، ایمان پر ہے. اور اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کیا ہونا چاہیے. دوسرا کہ جب تقوی کی بنیاد پر دین اٹھتا ہے تو پھر شخصیات کو، مختلف افراد کو جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ان ذمہ داریوں میں اسی کو بنیاد بنایا جائے، اسی کو دیکھا جائے گا. اور جب ہم کسی حکومت کی سربراہی کے بارے میں قرآن و سنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ بھی یہی کہتے ہیں، رسول بھی یہی کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں موجود اصحاب بھی یہی بتاتے ہیں کہ ایک حکمران کے لیے صاحب علم ہونا، صاحب تقوی ہونا اور اس کے اندر انتظامی صلاحیت کا ہونا، یہ تین چیزیں لازمی ہیں. جس کے اندر یہ ہے وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں وہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اور اگر یہ صلاحیتیں کئی افراد میں موجود ہیں تو پھر مقابلہ کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں تقوی میں بہتر کون ہے، علم میں بہتر کون ہے اور انتظامی صلاحیتوں میں بہتر کون ہے. پھر ان تینوں حوالوں سے اس کا جائزہ لیا جائے گا. پہلی بات پر ابو بکر صدیق نے عمل کیا کہ خلیفہ بنے اور اس وقت تک خلافت کا منصب نہیں سنبھالا جب تک کہ امت کے سارے لوگوں نے بیعت نہیں کر لی اور کہا کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں. ابو بکر نے اپنے زمانے خلافت میں اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، نہ نامزد کیا، نہ اس کے بارے میں اشارہ کیا اور نہ ہی اس نظام کی بنیاد پر اسلامی حکومت کو آگے بڑھایا. اور انہوں نے ایک بالکل دوسرے خاندان میں سے جناب عمر بن خطاب کا انتخاب کیا، لیکن عمر بن خطاب کی خلافت بھی اس وقت تک خلافت نہیں بنی کہ جب تک کہ مدینہ اور مکہ اور آس پاس کے تمام مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق نہ کر لیا، جس میں جناب علی ابن ابی طالب بھی شامل تھے، حسن اور حسین بھی شامل تھے اور دیگر تمام اصحاب شامل تھے. اتفاق ہوا ان کا علم، ان کا تقوی اور انتظامی صلاحیت کے بارے میں لوگوں نے باواز بلند اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں عمر اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں، تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. عثمان غنی ان کی خلافت کا انداز اسی راستے سے آگے بڑھا کہ عمر نے اپنے زمانے خلافت میں نہ صرف اس بات کا اشارہ نہیں کیا کہ میری اولاد میں سے کسی کو بنایا جائے، بلکہ جب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہم اس کمیٹی میں چلو شامل کر دیتے ہیں آپ کے بیٹے کا نام، کمیٹی چاہے تو ان کو بنا دے، نہ چاہے تو نہ بنائے، تو عمر بن خطاب نے کہا کہ خبردار میرے بچوں میں سے اور میرے خاندان میں سے کسی کا نام، جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں جو مشورہ ہوگا اور جو نامزد کیے جائیں گے نام، ان میں ان کا نام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نسب کی بنیاد پر سلسلہ آگے نہیں بڑھتا. ایمان، تقوی اور انتظامی صلاحیت، اس کی بنیاد پر معاملہ آگے بڑھتا ہے. ابو ذر غفاری
انتہائی متقی آدمی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر اگر تمہیں 10 آدمیوں کا امیر بنایا جائے تو مت بننا، کیونکہ تمہارے اندر انتظامی صلاحیت نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے یہ کام۔ عبداللہ ابن مسعود، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ یہ مفسر قرآن ہے، حالانکہ عمر میں وہ چھوٹے تھے، کوئی امارت ان کے حوالے نہیں کی گئی کہ علم موجود ہے، تقوی بھی موجود ہے، انتظامی صلاحیت الگ ہے۔ تینوں حوالوں سے یہ دیکھا گیا، اور یہ تینوں حوالے آپ کو یزید میں نہیں ملیں گے۔ علم و حکمت میں نکما، تقوی میں کئی کردار اس کے قابل مذمت، اور انتظامی معاملات میں کئی ایسے کام اس نے کیے کہ جو یقیناً تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، جو قرآن و سنت کے خلاف، شریعت کے معاملے کے خلاف اور عدل اور انصاف کے خلاف تھے۔ ان تینوں حیثیتوں کو جناب حسین علیہ السلام نے محسوس کیا، مدینہ کے بیشتر اصحاب نے محسوس کیا، مکہ کے بیشتر اصحاب نے محسوس کیا، اور پھر کہا کہ نہیں، یہ بات اس طرح آگے بڑھے گی تو پھر تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ دین کی عمارت جو ایک اسلامی ریاست اور حکومت کی شکل میں آگے بڑھ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی نقب لگ رہی ہے، اور وہ نقب کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اب امیر تقوی اور علم اور انتظامی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ نسب کی بنیاد پر آگے چلے۔ میں والد ہوں، میں خلیفہ ہوں، یا میں امیر ہوں تو میرے بعد میرا بیٹا بنے۔ دنیا میں، علمی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے، تاجر کا بیٹا تاجر بنے، معلم کا بیٹا معلم بنے۔ یہ سب مناصب جتنے بھی ہیں وہ علم و حکمت اور محنت پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا محنت نہیں کرے گا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، معلم کا بیٹا نہیں محنت کرے گا تو معلم نہیں بن سکتا۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے کام صلاحیتوں کی بنیاد پر اور محنت اور تقوی کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں تو پوری اسلامی حکومت کی سربراہی وہ کیسے بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی اعتبار اور اس کے آگے منتقل کی جا سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نقب اس قدر شدید غلطی پر مبنی ہوئی کہ مدینے کا حکمران مروان کو بنا دیا گیا، اور مروان نے وہ ظلم کیے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے، اور کوفے کی حکمرانی جو ہے وہ ابن زیاد کے حوالے کر دی گئی، اور اس نے وہ ظلم کیے کہ جس کی پوری دنیا کے ظلم ایک طرف اور ابن زیاد کا ظلم ایک طرف، اس کو اکٹھا کر دیا جائے تو ابن زیاد بھاری ہو جائے گا اس پر۔ بنو امیہ کے بعض لوگ خود یہ کہا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے ظالم اکٹھے کر دیا جائیں تو حجاج ابن یوسف اکیلا ان کے مقابلے میں بھاری ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے ظالم ظاہر ہوئے، یہ کس وجہ سے ظاہر ہوئے؟ یہ کوئی اچانک کسی حادثاتی بنیاد پر نہیں ہوئے، بلکہ دین اسلام کی اس بنیادی نقب کی وجہ سے کہ جو اپنے صحیح راستے سے ہٹ گئی، اور جناب سیدنا حسین علیہ السلام نے اسی کی طرف نشاندہی کی اور اسی کی طرف رہنمائی کی، اور امت نے اس کو محسوس کیا، اور بے شمار برگزیدہ صحابہ نے اس کی طرف نشاندہی کی، اور یہ تعلیم اب بھی ہمارے لیے اسی انداز کی آگے بڑھتی ہے۔ سامعین محترم، اس بات کی تکمیل انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں کریں گے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں کہ جس میں ہمارے مستقبل، ہماری زندگی، ہمارے اپنے کرداروں کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پوری دیانت اور امانت کے ساتھ ان واقعات کو سمجھنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔